بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں میرے اور آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ مشرکین مکہ یہ تمنا رکھتے تھے، آرزو کرتے تھے کہ اللہ تعالی جس طرح یہودیوں میں، عیسائیوں میں اللہ نے نبی بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں بھی دے، تو بڑی بڑی قسمیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم اس کی پوری قدردانی کریں گے۔ اللہ نے وہ نعمت دے دی، ان بدبختوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اللہ کے نبی کو بہت ستایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال ان کا ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو اسلام کے لیے دوسری جگہ اسلام کا مرکز مدینہ منورہ عطا فرمایا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ اس حد تک کیوں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر، معراج کے سفر کا معجزہ دیکھ کر، قرآن کریم دیکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی کا کردار، وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ 40 سال ایک نوجوان نے ایک جگہ زندگی گزاری ہو اور اس کا کردار اتنا کھرا، اتنا سچا ہو کہ پورے مکہ تو کیا پوری روئے زمین پر اس کردار کا کوئی اور دوسرا بندہ نہ ہو جس کا کردار بذات خود ایک معجزانہ حیثیت رکھتا ہو۔ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اس حد تک کیوں گئے؟ قرآن نے کہا ایک تو غرور کی وجہ سے گئے۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا حق کو قبول نہ کرنے کی بڑی وجہ 3 ہے، اس کے علاوہ جتنی وجوہات ہیں وہ ساری اسی سے پھوٹتی ہیں، یعنی مرکزی جو مرض ہے وہ یہ 3 ہیں، باقی جو دوسرے امراض ہیں وہ انہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 غرور۔ کافروں نے جہاں جہاں انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا، فرعون سمیت قرآن کریم ان کے جرائم کی لسٹ میں جو بات ذکر کرتا ہے مستکبرین بھی، انہوں نے بھائی کیا کیا؟ غرور کیا۔ اس لیے اسلام نے عاجزی، غرور کی تمام قسموں کو توڑا، صاف کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تواضع جو ہے، تواضع حقیقت میں اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس سے آدمی حق کو 1 منٹ میں قبول کر لیتا ہے۔ جیسے جو جگہ نشیب میں ہو، جب بارش آئے گی پانی وہاں خود بخود پہنچ جائے گا، اور جگہ اونچی ہوگی تو بھائی وہاں پانی کبھی بھی نہیں پہنچے گا۔ غرور ایک گندگی کا ڈھیر ہے، جو اس پہ جا کھڑا ہوا تو اس تک کوئی نصیحت، کوئی خیر کی بات، کوئی بھلائی اس تک پہنچے گی نہیں۔ اور جس بندے میں عاجزی، جہاں جو جگہ نشیب میں ہوگی وہاں بھائی پانی خود بخود پہنچ جاتا۔ عاجزی انکساری والا تو بچے کے نصیحت کرنے پر بھی بات کو سمجھ لیتا ہے۔ بھائی کس کے نصیحت کرنے پر؟ بچے کو۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے نصیحت کرنے والا میرا چھوٹا ہے، یا میرے مقابلے میں کم عمر ہے، یا میرے مقابلے میں کم علم ہے، یا میرے مقابلے میں بچہ ہے نا،
اس کے مزاج میں اللہ تعالیٰ وہ عاجزی اور انکساری رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تمام صحابہ اس خوبی سے مالا مال تھے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے بہت زیادہ اس خوبی میں کمال کو پہنچے ہوئے تھے، کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے کئی مرتبہ یہ بات سنائی، بندہ ان لوگوں کی عاجزی کے واقعات پڑھ کے عشش کر اٹھتا ہے، یار یہ لوگ نفسانیت سے اتنے دور، ان کی تربیت اس معیار کی، یہ واقعتاً اس بات کے حقدار ہے کہ ان کو آسمان کے ستارے اور ہدایت کے ستارے کہا جائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت بلال حبشی سے ہم عمر تھے، ایک جگہ رہتے تھے، اور جہاں ہم عمر ہو، بے تکلفی ہو، وہاں کبھی نہ کبھی تو تکرار ہو ہی جاتی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کو غصے میں کہہ دیا، وہ کالی کلوٹی کے بچے، ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے غلط تو نہیں کہا۔ حضرت بلال حبشی خود حبشی ہیں، تو ان کی والدہ بھی کیا ہوگی، حبشی ہے، لیکن یہ جملہ کہا غصے میں، بے ادبی میں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے کیا کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے شکایت کی، اللہ کے رسول مجھے ابو ذر غفاری نے یہ کہا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری کو بھی احساس ہو گیا کہ نہ، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو اس احساس ندامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور علیہ السلام نے بس ذرا ناراضگی میں یہ کہا، ابو ذر تمہارے اندر ابھی تک یہ جاہلیت کا اثر ہے، تمہارے اندر صرف کیا ہے، اور بھائی جہاں شاگرد بھی کامل ہو وہ استاد کی ہلکی سی تنبیہ کو بھی اپنے لیے بہت سمجھتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فوراً سمجھ گئے کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی، اور عدم میں چپ رہے کہ غلطی تو اب مجھ سے ہو گئی۔ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور جا کر مجلس کے آخر میں رکے رہے۔ جب حضرت بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر آئے تو ان کے رستے میں لیٹ گئے۔ بھئی ہم نے کبھی کسی کو دیکھا ہے اس طرح معذرت کرتے ہوئے؟ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی تواضع و کمال پر ہو۔ اس کے راستے میں لیٹ گئے، اسے کہا کہ میں نے تمہیں یہ سخت جملہ کہا ہے، اب تم میرے اوپر سے گزرو اور اپنا پاؤں میرے منہ پر رکھ کر گزرو۔ انہوں نے بہت کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، کہا نہ، یہ معافی نہیں۔ حضرت بلال حبشی کو مجبور کیا ان کے سامنے لیٹ جانا اور انہیں یہ کہنا کہ تم گزرو اور اپنا پاؤں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے ان لوگوں کا تزکیہ، ان ہستیوں کی تربیت کس حد تک تھی، اللہ نے ان میں کس کمال کی تواضع اللہ تعالیٰ نے کس حد درجے کی۔ اور زندگی میں یہ دیکھا، آپ کو سچی بات عرض کروں، ہم دعاؤں میں دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ سے اوصاف اور کمالات نہیں مانگتے۔ میں جمعے کی دعا میں ایک جملہ جو اپنے بڑوں سے سمجھا سیکھا وہ اکثر دعا میں عرض کرتا ہوں، اے اللہ قرآن و سنت میں ایمان والوں کی جو خوبیاں آپ نے بیان کی ہیں وہ ہم سب میں پیدا فرما۔ کیوں بھائی یہ جملہ جمعے کی دعا میں آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یہ ہم اور چیزیں مانگتے ہیں وہ مانگنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا چاہیے، اللہ میرے مزاج میں تواضع رکھ دے، میرے مزاج میں عاجزی رکھ دے، یا اللہ مجھے غرور سے بچائیے، اے اللہ مجھے انا پرستی سے بچائیے۔ تو کل کے درس میں نے عرض کیا تھا 3 رکاوٹیں ہیں، ایک غرور ہے، اور دوسرا تعصب ہے، اور بھائی تیسرا جہالت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن وہ انہی سے پھوٹتی ہیں۔ مثلا ضد جو ہے وہ بھی تعصب ہی کی آگے ایک حصہ ہے، پیسہ جو ہے وہ غرور ہی کی ایک قسم ہے، آگے اسی سے نکلتی ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ کیا چاہیے تو یہ کہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب سورت کے آخر میں، چونکہ یہ پچھلے رکوع 1.5 رکوع میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت کا تذکرہ آیا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گرفت کرتے کیوں نہیں ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیت بھی ان عجیب ترین آیات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان رحمت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔
بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر چھپے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو، لوگوں نے، انسانوں نے زمین پر جو ادھم مچایا ہے، جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے، جو بغاوت کی داستانیں زمین پر رقم کی ہیں، جو نافرمانی کی روش اپنائی ہے، تمہاری حرکتوں کو، کرتوتوں کو، بغاوتوں کو اور تمہاری انا پرستی کی داستانوں کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تمہیں فی الفور پکڑ لے، اور اگر اللہ پکڑنے پر آئے روئے زمین پر انسان تو کیا، جو کچھ انسان کر رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ کسی جاندار کو بھی نہ چھوڑے۔ آپ کو پتہ جب کسی جگہ عذاب آتا ہے تو صرف انسان نہیں پکڑا جاتا، عذاب آتا تو انسان کی حرکتوں کی وجہ سے ہے، لیکن بھائی ساری مخلوق پریشان ہوتی ہے کہ نہیں؟ عذاب کا مزاج تو عمومی ہے، عذاب تو عام آتا ہے۔ اب جن علاقوں میں بھائی سیلاب آیا تو بنعوذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عذاب تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی موسمی، لیکن جہاں جہاں سیلاب آیا بھائی وہاں جانور بھی مرے کہ نہیں؟ ہر چیز مری ہے، ہر چیز پریشان ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم تمہیں غلطیوں پر اصول کے مطابق پکڑنے پر آئے تو زمین پر کوئی بچے نہ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈھیل دیتے، سنبھلنے کا موقع دیتے، اور اگر کوئی نہ سمجھے پھر وہ سوئی جو ہے وہ سرخ نشان تک پہنچ جائے، پھر اللہ تعالیٰ یوں پکڑتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کر مصر کے عجائب گاروں میں ان کو تماشا گاہ بنا دیتے ہیں، ان کی لاشوں کو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت بنا دیتے، دنیا عبرت کرتی ہے۔ اور بڑے بڑے ظالموں کو جب اللہ پکڑنے پر آتی ہے تو پھر لوگوں کو بھائی ہوتا کیا ہے، جنازے کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ چند دن پہلے ایک واقعہ میرے علم میں آیا، وہ پرانا واقعہ میرے علم میں، لیکن مجھے خوشی بہت ہوئی اس کی، چونکہ اس حادثہ یہ پہلے دن سے میرے علم میں۔ سیالکوٹ میں ہمارا ایک ادارہ ہے، ہمارا ایک مدرسہ ہے، ہمارے دوست ہیں وہ چلاتے ہیں ماشاءاللہ، بہت مخلص اور زبردست آدمی۔ مسجد کے ساتھ ایک پلاٹ بڑا، وہاں کے ایک بہت دیندار رفاہی نیک آدمی، اس کو خیال آیا کہ یار یہ مسجد چھوٹی ہے، ذرا میں پلاٹ لے دیتا ہوں مسجد کو، مسجد میں کیا کر دے، توسیع کر دے۔ جب وہ بیچارہ پلاٹ لگا خریدنے تو شہر کا ایک بڑا بدبخت، جس کو شہر کا سب سے بڑا پراپرٹی کا مافیا کہا جا سکتا ہے، اس نے کہا اب یہ پلاٹ نہیں خرید سکتے۔ یہ ان کے پاس گئے کہ یار میں نے کون سا کوئی پلازا بنانا ہے یہاں، مجھے پتا ہے یہ قیمتی کمرشل پلاٹ ہے، لیکن خدا کے بندے میں نے کون سا کوئی مارکیٹ بنانی ہے، میں نے تو اللہ کا گھر وسیع کرنا ہے، میں نے تو کیا کرنا ہے، اللہ کا گھر وسیع کرنا ہے۔ لیکن پورے شہر پر اس کی بدماشی ہے، اس کے پاس ہزاروں پراپرٹیاں، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بات یہاں تک بڑھی کہ یہ باپ بیٹا اس کے پاس گئے، وہاں تھوڑی سی گفتگو میں تلخی آ گئی تو اس نے یہ جو بیچارے شریف آدمی تھے ان کو گولی مار دی۔ یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے، جب ہوا اس وقت بھی میرے علم میں، وہاں چونکہ ہمارا جانا رہتا ہے۔ اس واقعے کا دل پر بڑا اثر تھا۔ یہ واقعہ مجھے لگتا ہے یہ ان کی جو شہادت ہوئی نا، آج سے کوئی 6-7 سال شاید اس سے زیادہ ہی ہو گئے، لیکن اللہ کی پکڑ آتی ہوتے ہوتے اب رخ پلٹا۔ اب اس طرح کے مجرموں پر ہماری ریاست نے ہاتھ ڈالا۔ اب وہ جو مسجد کے علماء ہیں انہوں نے پورے علاقے کو جوڑا، معززین کو ساتھ لیا، پنجاب کی مرکزی قیادت تک پہنچے، ان کے سامنے ساری تفصیلات رکھی، انہیں کہا جی آپ اپنے ذرائع سے تسلی کر لیں، نمبر 1 اس بندے نے پلاٹ مسجد کو دینا تھا، اس نے قسم دی تھی کہ میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں چاہتا۔ دوسرا یہ بندہ شہر کا سب سے زیادہ رفاہی کام کرنے والا، بیواؤں کی خدمت کرنے والا، اللہ کا بندہ تھا، اس کو صرف اپنی انا کی وجہ سے یوں مارا گیا۔ اور پنجاب کی جو قیادت ہے اس نے 15 دن کی تحقیق کے بعد ان مدرسے کو کہہ دیا کہ آپ کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے،
ان کا ابھی صفایا کرتے ہیں۔ اور یہ جو بدبخت ہے اس کو بھی کھٹک گئی، اب یہ ملک سے بھاگا ہوا ہے۔ پنجاب حکومت نے کیا کیا، اس کی تمام لوٹی ہوئی جو پراپرٹیاں ہیں، دسیوں نہیں سینکڑوں پلاٹ ہیں، ان کی تفصیلات لی ہیں، وہ سارے پلاٹ ضبط کیے، ساری جائیداد ضبط کی ہے، ساری جائیداد ضبط کی ہے۔ اب وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں، دوسرے ملک میں سے تیسرے ملک میں بھاگ رہا ہے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے جس طرح ہم نے سارا کچھ اس کا ظلم مٹا دیا ہے اور ساری جو ظلم سے لیے ہوئے پلاٹ ہر چیز اس سے چھین لی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی جلدی کیا کر لیں گے، قابو کر لیں گے۔ اب میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، انسان ظلم کرتا رہتا ہے، بظاہر استعمال پکڑ میں انسان ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں پیچھے بھائی کون ہوتا ہے؟ انسان کو اگر یہ بات، اللہ تعالیٰ خود نیچے آ کے چوک میں گریبان نہیں پکڑتے۔ وہ ہمارے یہاں پنجابی میں کیا کہتا ہے، اللہ ہتھوں نہیں ماردا، اللہ متوں ماردا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خود آ کر گریبان نہیں پکڑتے۔ اور سورہ نحل میں یہ بات ہے، قرآن نے کہا ہم اپنے بندوں کو دوسروں پر مسلط کرتے ہیں فساد کو مٹانے کے لیے۔ بعض مرتبہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ظالم ہے، اللہ اس پر دوسرا ظالم مسلط کرتا ہے اس کے ظلم کو کیا کرنے کے لیے۔ قرآن کریم یہ فیصلہ کر رہا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو میرے پیچھے لگے یہ بندے، اور بھائی اللہ پکڑتا کنی کے ذریعے، بندوں کے ذریعے پکڑتا ہے۔ خود قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اللہ بندوں کے ذریعے پکڑتا ہے، لیکن اللہ پھر یوں پکڑتا ہے کہ کوئی پانی پلانے والا بھی موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائی قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے، اور قرآن کریم نے 7ویں پارے میں بتا دیا، ہم پکڑنے سے پہلے 3-4 وارننگیں دیتے ہیں، تمہیں پیغام دیتے ہیں جناب تم سرخ لکیر کو عبور کر رہے ہو، ذرا بچو۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی کو پکڑنے پر آتا ہوں، شروع میں ان کی جو رسی ڈھیلی ہوتی ہے اس کو ذرا جھٹکے دیتا ہوں، تھوڑی سی بیماری پریشانی لاتا ہوں، ان کو اونچ نیچ جھٹکا دیتا ہوں کہ ذرا نظر ثانی کرو، دیکھو، احتساب کرو کیا کر رہے ہو۔ میں بیماری اور پریشانیاں بھیجتا ہوں، اگر وہ بیماری اور پریشانیوں میں سنبھل جائیں تو میں اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اگر وہ باز نہ آئیں اپنی حرکتوں سے، ظالم ہے، دل کی تکلیف ہوگی، ڈاکٹر نے کہا بائی پاس ہوگا، ڈاکٹر نے کیا کہا، بائی پاس ہوگا۔ اب دل کا آپریشن ہو گیا، موت کو قریب سے دیکھا، بے بسی کے بستر پر پڑا، اللہ نے اس کو بے بس اس لیے کیا، سوچے گا پیچھے کیا کچھ کر کے آیا۔ عقل مند یہاں سے سوچ کے کہتا یا اللہ اب ذرا اس چارپائی سے اٹھا، اس رستے پر دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ عقل مند جو ہوتا ہے وہ دوبارہ پھر برائی کے رستے پر، اور جن کے دماغ پر چربی چڑھ جاتی ہے، غرور کی تہ جم جاتی ہے، وہ ٹھیک ہوتے ہی اپنی روش پر پھر آتا ہے۔ فرمایا جب ہم پکڑنے پر آتے ہیں پہلے پریشانیاں، بیماریاں، الجھنیں بھیجتے ہیں، اگر کوئی سمجھ جائے بہت اچھا، نہ سمجھے ہم پھر اس پر فراوانی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اوہو اب تو میرے راستے میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں، وہ اپنی اس عیاشی کی زندگی میں آنکھیں بند کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے، پھر ہمارا غیبی ہاتھ اتنا اچانک ہاتھ ڈالتا ہے کہ پھر سنبھلنے کا اللہ موقع نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، میں ان آیات پر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی یہ بات اکثر میں نقل کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی نے کیا ہی بات فرمائی کہ دیکھو اللہ غفور الرحیم ہے، تبھی اس نے اپنے پکڑنے کی پالیسی بھی ہم پر واضح کر دی تاکہ یہ سنبھل جائیں، تاکہ یہ، حالانکہ اس طرح کوئی کرتا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تھانوی نے عجیب بات فرمائی۔ تھانوی نے فرمایا میں نے پورے قرآن کریم پر غور کیا ہے کہ جو عذاب کی آیات ہیں حقیقت میں وہ بھی اللہ کی رحمت کی آیات ہیں، چونکہ اللہ نے وہ عذاب کی آیات عذاب دینے کے بعد نہیں اتاری، وہ عذاب دینے سے
پہلے اتاری۔ میں نے اکثر آپ سے مثال دی ہے، دیکھو بھائی آپ لاہور جانا چاہتے ہو، میں نے بتا دیا یار جانا نا، آگے سے موٹر وے بند ہے، جانے سے پہلے خبر یہ آپ کے لیے اللہ کی رحمت ثابت ہوئی کہ نہیں؟ اگر آپ لاہور جا کے پھنس جاتے وہاں، میں نے پھر آپ کو کال کی یار آج نہ جانا، آپ کہیں گے مفتی صاحب اب کیا فائدہ، اب تو ہم پھنس گئے۔ اللہ تعالی اپنے پکڑ کی تمام اصول پکڑنے سے پہلے بتلا رہے، اس لیے قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ آیت عذاب نہیں ہے، حقیقت میں جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات ہے۔ اب ذرا اس آیت کو دیکھیے، فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے لوگوں کو، بِمَا كَسَبُوا، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، اگر فی الفور پکڑ لے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین کی پشت پر کوئی رینگنے والی چیز نہ بچے، کوئی چیز نہ بچے۔ لیکن اللہ کرتے کیا ہے؟ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقررہ تاریخ تک ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ اللہ کبھی بیماری بھیجتے ہیں، کبھی فلاں کبھی فلاں، نہ سمجھے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ لمٹ آ جاتی ہے، بھئی آگے خالی جگہ کیا ہے؟ میں اکثر عرض کرتا ہوں قرآن کریم کا عجیب انداز ہے، قرآن عبارتیں پوری نہیں لاتا بھائی، قرآن کریم عبارتیں پوری، جو بات خود سمجھی جا سکتی ہو، قرآن کریم وہاں سوالیہ سوال کھڑا کر کے آگے چل پڑتا ہے کہ آگے خالی جگہ کیا خود فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اتنا کہہ کہ ہم اگلی بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ سمجھ گئے۔ یہ قرآن کا عجیب انداز ہے دماغ کو حرکت دینے کا، یہ اسلوب شاید قرآن کے ہر صفحے پر ہے، ہر صفحے پر ہے، بس قرآن کریم ایک جھٹکا دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے بعض باتیں آدھی کہی جاتی ہیں پوری سنی جاتی، بعض باتیں آدھی کہی جاتی ہیں اور ہاں، یہ قرآن کا پورا اسلوب ہے۔ قرآن آدھی بات کہتا ہے، اتنی بات واضح کر دیتا ہے کہ اس سے اگلا حصہ ہر عقل مند کو خود بخود کیا آ رہا ہوتا ہے، سمجھ آئے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، دیکھیں آگے قرآن نے کہا، آگے تم سمجھ ہی گئے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر پوری نگرانی رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔